نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے حضور روح و بدن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عظمت کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کے مظاہرے کا نام نماز ہے. تمام اعمال میں، تمام عبادات میں سب سے افضل عمل اور افضل عبادت نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قدر تاکید، اہمیت، احکام و مسائل، فوائد و ثمرات نماز کے بیان ہوئے ہیں وہ کسی اور عمل کے نہیں ہوئے. علماء محققین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 109 مقامات ایسے ہیں جن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ مقامات جہاں اشارتاً و کنایتاً نماز کا ذکر ہے تقریباً 700 ہیں. یعنی 700 مقامات میں قرآن پاک میں اشارتاً و کنایتاً نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور بالتصریح صراحت کے ساتھ 109 مقامات میں خود حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو. اور صرف نماز ہی نہیں، نماز کے متعلقات جو ہیں ان کا بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. وہ وضو ہو، وہ نماز کا وقت ہو، وہ پھر جمعے کی نماز ہو یا نماز پنجگانہ ہو یا سفر کی نماز ہو یا خوف کی نماز ہو یا نماز کے لیے حصول طہارت کا تذکرہ ہو، ان تمام چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. تو نماز تمام اعمال میں سے افضل عمل ہے، تمام عبادات میں سے افضل عبادت ہے، افضل الاعمال والعبادات. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی نماز کی خاص تاکید فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز کو ادا کرنا، نماز قائم کرنا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور متعدد احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو واضح کیا. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے. ایک اور روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس نے تو کفر اختیار کر لیا. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک مت بنو. یعنی نماز کا چھوڑنا گویا مشرکین والا عمل ہے. اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، اے میرا محبوب آپ میرے بندوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ نماز قائم کریں. یعنی جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو نماز قائم کریں ہی کریں، تو میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام امتوں پر نماز کو لازم قرار دیا. قرآن کریم میں بھی ان انبیاء کا تذکرہ آتا ہے. چنانچہ سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اے میرے رب میں اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ تیرے گھر کے پاس نماز قائم کریں. جو دعا ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت نماز ختم کرتے ہوئے پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا.
حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں، اور آگے فرمایا کہ یہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ محراب میں کھڑے زکریا علیہ السلام دعا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود جو ان کا اللہ تعالیٰ نے کلام نقل کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سورہ مریم کے اندر، تو فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا۔ ابھی ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام اور یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کی قوم والوں نے کہا کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، تو انہوں نے بھی شعیب علیہ السلام کی نماز کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بھی اقیم الصلاۃ نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں پچھلے انبیاء پر بھی لازم ہے، اور اس امت کے لیے تو خاص عظمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے باقی سارے احکام زمین پہ اتارے، لیکن جب نماز کو فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے خوب اہتمام کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، ملاقات کی، وہاں پر نماز کا حکم دیا کہ اپنی امت کو جا کے کہیں 50 نمازیں پڑھیں، پھر وہ کم ہوتے ہوتے 5 نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ پڑھے گی 5 ثواب ملے گا 50 کا۔ اور نماز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں عام ہوں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو، تو وہ نماز پڑھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ تو آج ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد نہیں چاہتا؟ ہر کسی کو چاہیے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہم نماز پڑھیں، نماز کی اہمیت ہمارے دل میں ہوگی، نماز ہم پڑھیں گے، نماز کو صحیح طرح قائم کریں گے تو پھر جا کر کے نماز کی رحمتیں برکتیں اتریں گی۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے فرمایا بے شک پکی بات ہے نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکا، نوجوان لڑکا ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا، تو اس نے اسے پیغام بھیجا اور واقعہ سنایا اور وصال کا کہا، ملنے کا کہا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں تجھ سے ملاقات کروں گی، وہ شرط یہ ہے کہ تو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن نماز پڑھے گا، فجر کی نماز 40 دن پڑھ، اس کے بعد میں تجھ سے ملاقات کروں گی۔ وہ جو دل کے اوپر ایک گناہ کا اثر تھا، وہ نماز پڑھتے رہے، وہ اثر ختم ہوا، چنانچہ وہ عشق مجازی عشق حقیقی میں بدلا۔ اور یہ واقعہ جب حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا تو فرمان لگے صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن یہ چوری شکاری کے بھی چھوٹے موٹے کام کر لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو اس برے فعل سے روک دے گی۔ تو میرا بھائیو صحیح طرح نماز قائم کی جائے گی، صحیح طرح نماز پڑھی جائے گی تو یقیناً بے حیائی اور برائیاں انسان سے چھوٹتے چلی جائیں گی۔ اس لیے ہم نماز کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی ہی نماز ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ نماز کا اہتمام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی اعمال بھی اس نماز کی برکت سے ٹھیک نکل آئیں گے، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی
تو اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوں۔ آج ہم سارے لوگ پریشان ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ پریشانیاں، لیکن اس کا جو طریقہ حدیث میں آتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، روایت میں آتا ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل درپیش ہوتی، کوئی مسائل، کوئی پریشانیاں دین کے سلسلے میں، دعوت کے سلسلے میں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ اور یہی امت کا اسلاف کا طریقہ رہا، اور نماز چھوڑ دینے کو صحابہ کرام کفر خیال کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے امام احمد بن حنبل، حتیٰ کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے، ان دلائل کی بنیاد پر ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز چھوڑ دے وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اور جو ایک مرتد کے احکام ہیں وہی بے نمازی کے احکام ہیں۔ اور یہ صریح احادیث ہیں، ان کی بنیاد پر علماء امت کا یہ مسئلہ ہے اور یہ فتویٰ ہے ان کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں، اور پھر یہ کہ نماز کے جو فوائد و ثمرات ہیں، نماز کی جو برکتیں اور رحمتیں ہیں، وہ کب آئیں گی؟ وہ کون سی نماز پہ آئیں گی؟ وہ اس نماز پہ آئیں گی جس نماز کو قائم کیا جائے، پڑھا نہ جائے، صرف ادا نہ کیا جائے، نماز کو قائم کیا جائے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنے کا مطلب اتباع سنت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز قائم کرنے کا مطلب اخلاص نیت کے ساتھ نماز پڑھنا، بھرپور توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جب اس طرح نماز پڑھی جائے گی تو پھر نماز قائم کی جائے گی، اور جب نماز قائم کی جائے گی تو سارے فوائد و ثمرات بھی حاصل ہوں گے۔ خشوع خضوع کے بغیر نماز کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی، بے جان سی نماز رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ خشوع خضوع کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اپنی نمازوں کو ویسے بناؤ، اپنی نمازیں ویسے ہی پڑھو۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے نبی رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، تلاوت کیسے کرتے تھے، تو ہم کیسے پڑھیں گے نماز؟ ظاہر ہے پہلے علم ہوگا تو اپنی نماز ویسے بنائیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں خشوع اور خضوع کے، خشوع کا معنی ہے ظاہری سکون اور خضوع کا معنی ہے باطنی سکون۔ خشوع کا معنی ظاہری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور خضوع کا معنی باطنی طور پر، قلبی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ تو جو بندہ صرف ظاہری طور پر نماز کی طرف متوجہ ہوگا، صرف ظاہری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اس کو سکون بھی صرف ظاہری ہی حاصل ہوگا۔ یعنی دیکھنے میں تو لگے گا بندہ بڑا خوشحال ہے، لیکن اندر بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ اور جو باطنی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اس کو سکون بھی باطنی طور پہ حاصل ہوگا۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اگر کسی کو نماز پڑھنے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھے۔ کسی کو نماز پڑھنے سے بھی اگر سکون حاصل نہیں ہوتا تو اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ جب نماز سکون سے خالی ہوگی، زندگی سکون سے خالی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون کے آغاز میں ہی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ ایمان والے تو کامیاب ہو گئے جو خشوع خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، قلبی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ صرف نماز نہیں پڑھتے، پورے سکون کے ساتھ، خاشعون، خشوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ فارسی کا شعر بھی ہے کہ
زبان در ذکر و دل در فکر خانہ. چیزیں حاصل نماز پنجگانہ. کہ زبان کے اوپر تو صرف ذکر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دل در فکر خانہ، دل کے اندر گھر والوں کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے. نماز کے دوران زبان پہ ذکر ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہے، لیکن دل کے اندر خیالات، جمگٹھا خیالات کا. چیزیں حاصل نماز پنجگانہ. وہ کہتے ہیں اس طرح کی 5 وقت کی نماز سے کیا حاصل ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، فرض اتر جاتا ہے، لیکن وہ جو فوائد و ثمرات اور برکات ہیں وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتے. اس لیے توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے اوپر علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں کہ خشوع خضوع کیسے حاصل کیا جائے، توجہ کیسے حاصل کی جائے. تو اس میں سے 2-4 باتیں یہ بھی ہیں، 2-4 طریقے یہ بھی ہیں کہ آدمی وضو اچھی طرح کرے. اسباغ الوضو، مکمل وضو کرنا، صحیح طور پر پوری توجہ کے ساتھ وضو کرنا کہ میں ایک عظیم الشان عبادت سر انجام دینے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ وضو کیا جائے، مکمل طور پر اچھے طریقے سے وضو کیا جائے. پھر وقت کا انتظار کرنا. علماء لکھتے ہیں جو نماز انتظار کر کے پڑھی جائے گی اس نماز میں جان پیدا ہو. یعنی ایک آدمی بیٹھا ہے کہ 15 منٹ رہ گئے، 20 منٹ رہ گئے، میں نماز کے لیے جانا ہے، 15 منٹ پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، اذان کے وقت مسجد میں آ جاتا ہے. اس بندے کی نماز میں، اور وہ بھاگم بھاگ موٹر سائیکل سے اترا ہے یا دکان چھوڑ کے بھاگا فوراً تالا بند کر کے کہ صرف 30 سیکنڈ باقی ہیں، تو اس کی نماز بھی ویسے ہی ہوگی. اور یہ ویسے واقعی ایسے ہم جس دن پوری توجہ کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، یا گھر میں ہی دکان پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ میں مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، کب اذان ہوگی، تو اس میں آدمی خشوع خضوع کے ساتھ تسلی سے نماز پڑھتا ہے. ورنہ تو ہمارا یہی بہانہ ہوتا ہے کہ جی بس کام پڑ گیا اس لیے نماز نہیں پڑھی. تو ہم کام کو یہ کہیں کہ نماز کا وقت آ چکا ہے، نماز کو یہ نہ کہیں کہ کام ہے. اسی طرح نماز کے جو اذکار ہیں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک، ان کا ترجمہ ہمیں آتا ہو، ان کا مفہوم ہمیں آتا ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، کہ جب تم میں سے کوئی بھی فرد نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بلا واسطہ اللہ سے بات کرے، بغیر کسی واسطے کے اللہ سے بات کرے، تو کسی بھی وقت کر سکتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمانے لگے اچھی طرح وضو کرو، نماز پڑھو. اور پھر یہ حدیث سنائی. اور دیکھ کتنا کیسی عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ، علماء نے بڑی عجیب بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہم یہ گویا ہم نے سب ہتھیار ڈال دیے اللہ کے سامنے، سب چیزیں، سب خیالات نکال دیے. جیسے پولیس والے کسی کو گرفتار کریں تو کہتے ہیں ہینڈز اپ، ہاتھ اٹھا لو بھائی. تو جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں گویا اللہ کے دربار میں، تو ہم نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا. اور کانوں کا ہاتھ لگاتے ہیں گویا، یعنی کانوں کے قریب ہاتھ کرنا، کان کی لو کے برابر ہاتھ اٹھانا، گویا کہ اب ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، بس اب تو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا، اب ہم کوئی کام نہیں کریں گے. اور کتنی عجیب عبادت ہے کہ نہ اس میں ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں. جبکہ باقی روزہ ہے اس میں چل پھر سکتے ہیں، کسی سے بات کر سکتے ہیں، کوئی اور کام کر سکتے ہیں، اچھی باتیں کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، حج کے اندر بھی چل پھر سکتے ہیں. نماز کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. مکمل طور پر سپردگی اللہ کے ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیا. اور دیکھیے انسان کے پورے جسم میں سے جو افضل العضو ہے وہ انسان کا چہرہ ہے، حتیٰ کہ منہ پہ مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ آدمی یہ افضل العضو جو ہے یہ انسان زمین پہ رگڑتا ہے اللہ کے سامنے، سجدے میں جا کر ناک رگڑتا ہے، پیشانی رگڑتا ہے.
یعنی جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جتنا جھکائے گا وہی در حقیقت بڑا انسان ہوگا. جتنا انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے گا اتنا ہی وہ بڑا ہوگا. اور دیکھیے کیسا عجیب منظر ہوتا ہے، ہم دونوں ہاتھ باندھ کر اللہ کے دربار میں نظریں جھکائے کھڑے ہوئے. دنیا میں کسی کے آفس میں جائیں تو کیسے ٹھہرتے ہیں، تو ایسے جب انسان اللہ کے دربار میں ہے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے، سب لوگوں نے، چھوٹا بڑا امیر غریب مرد عورت، سب نے ہاتھ باندھے ہوئے، نظریں جو ہے وہ جھکائے ہوئے، اور صرف وہ جو اذکار ملتے ہیں ہمیں احادیث سے وہ انسان پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر. اور جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. بھئی اللہ بڑا ہے، کوئی چیز بڑی نہ، معاشرہ بڑا، نہ دوست بڑے، نہ رشتہ دار بڑے، نہ رسمیں بڑی، کوئی چیز بڑی نہیں. بڑا ہے تو صرف اللہ، اللہ کا نام، بڑی ہے تو صرف اللہ کی بات. تو ایک ایک رکن کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہلواتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ بڑا ہے بس، اور کوئی چیز بڑی، خواہش نفس بھی بڑی، اللہ کا حکم بڑا. اسی طرح دعائیں مانگتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہم اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں. اور ایک اور طریقہ خشوع حاصل کرنے کا، نماز میں توجہ حاصل کرنے کا، وہ یہ بھی ہے کہ انسان نماز اس طرح پڑھے کہ یہ میری آخری نماز. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ تو نماز اس طرح پڑھا کر جیسے تیری الوداعی نماز ہے. فصلی صلاۃ مودعین. دیکھیں کوئی بندہ پھانسی کے آرڈر جس کو ہو چکے ہیں اور اس کو یہ کہا جائے کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے تو یہ لٹکا دیا جائے گا، آپ اندازہ کریں اس کی عشاء کی نماز کیسے ہوگی، یا وہ جو نماز پڑھ رہا ہوگا اس کی کیسے نماز ہوگی. ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ سفر کیا کرتے تھے تجارت کے لیے. تو ایک ڈاکو نے ان کو گھیر لیا، طویل روایت ہے، اور انہوں نے ڈاکو کو کہا کہ تو میرا سارا مال لے لے، میری جان چھوڑ دے. وہ ڈاکو نے کہا نہیں، میں تو تجھے بھی قتل کروں گا، مال تو تیرا لینا ہی لینا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے نماز پڑھنے دیں. اس نے کہا یہ باقی لوگ بھی ادھر مرے پڑے ہیں، ادھر میں نے بڑے لوگ قتل کیے ہیں. بڑوں نے کہا نماز جو ہے نا پڑھنے دے، تو بھی پڑھ لے. انہوں نے نماز پڑھی. نماز کے اندر انتہائی رقت کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ نماز پڑھی. اس روایت میں آتا ہے کچھ الفاظ انہوں نے پڑھے، یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید، 2-4 الفاظ آگے اور ہیں. تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی اتنے میں ایک شخص جو جس نے منہ چھپایا ہوا تھا اس نے تیر کے ساتھ اس شخص کو ہلاک کیا. اور اس نماز پڑھنے والے نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا جس کو تو نے پکارا میں اسی کا بھیجا ہوا. تو نماز سے انسان سرگوشی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ سے اپنے راز کی باتیں، اپنی پریشانی کی باتیں، اپنی ساری باتیں اللہ کو سناتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس وقت انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بھرپور توجہ کے ساتھ اپنے بندے کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور عبادت کیسی کرنی چاہیے، حدیث جبرائیل ایک مشہور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اس طرح عبادت کرے کہ تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی ایک آدمی سامنے، ہم اس کی مثال کو سمجھے، ایک آدمی سامنے ٹھہرا ہے اور وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، اور ہمیں پتہ ہے جس نے کہا ہے یہ میرے ساتھ ساتھ ہی پھر رہا ہے، تو ہم کس طرح وہ کام کریں گے؟ آفس میں کر رہے ہوں، کہیں بھی کر رہے ہیں، یعنی بندہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، تو ہم کتنا احتیاط کے ساتھ کام کریں گے. تو جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ذات حاضر و ناظر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تجھے یہ کیفیت حاصل نہیں ہے کہ تو خود اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اتنا تو یقین کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں. تو جب ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میرے رکوع کو، میرے سجدے کو، میری تلاوت کو، تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس لیے میرے بھائیو اس کیفیت کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے فوائد و ثمرات بھی حاصل ہوں گے. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے نماز کے مسائل معلوم ہوں، ہمیں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ معلوم. مختلف طریقے حدیث میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ ہے سنت طریقہ وہ ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے. تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو علم حاصل کریں گے پھر ہمیں پتہ بھی چلے گا مسائل کیا ہیں، کب سجدہ صاحب ہوگا، کہاں نماز ٹوٹ گئی، کہاں نہیں ٹوٹی، کہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اگر مجھ سے غلطی ہو بھی گئی تو میری نماز پھر بھی بالکل ٹھیک ہے. اگر میں نے یہ کام کر بھی لیا نماز میں، مجھ سے بھول سے ہو بھی گیا، تو مسائل معلوم ہو گئے، نماز ٹھیک ہوگی. تو یاد رکھیے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے،
ایسی نماز پڑھنا جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، یہ ضروری ہے۔ یہ کافی نہیں کہ میں نماز پڑھ لی، میں ظہر کی پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، قبول بھی اللہ کے ہاں ہوئی کہ نہیں ہوئی، یعنی اب وہ قبول کون سی نماز قبول ہوگی؟ ظاہر ہے جو سنت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے، اتباع سنت سے نماز پڑھی گئی ہے، وہ نماز قبول ہی قبول ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کئی جگہ فرمایا اپنے نبی کی اتباع کرو گے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر نبی کی اتباع نہیں ہے، وہ کوئی بھی کام ہے، نماز ہے یا کوئی بھی کام ہے، تو ظاہر ہے وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم نے سوچا انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل صبح درس میں بتائیں گے یہ بات کہ 2-3 دن کے اندر ہم نے نماز کا کورس رکھنا ہے، مختصر کورس، جس میں نماز کا مکمل طریقہ اور نماز کے بنیادی مسائل، اس طرح نماز کے اندر جو ثنا سے لے کر ہم آخر تک جو دعائیں پڑھتے ہیں یہ دعائیں یاد کروائی جائیں گی، اور کوشش کی جائے گی کہ تجوید سے یاد کروا دی جائے تاکہ ہماری نماز تو ٹھیک ہو سکے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کی نماز ٹھیک نہیں اس کا کوئی عمل ٹھیک نہیں، اور جس کی نماز ٹھیک نکل آئے گی اس کے باقی اعمال بھی نماز کی برکت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز ایک انتہائی اہمیت والا عمل ہے۔ جو بندہ نماز کی فکر کرے گا، نماز کو درست پڑھنے کی فکر کرے گا، اتنی فکر کرے گا کہ میری نماز قبول ہو جائے، وہ باقی کاموں کی بھی فکر کرے گا، اور جو نماز میں لاپرواہی اختیار کرے گا وہ باقی کاموں میں لاپرواہی ہوگا، اور یہی حال ہے ہمارا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔